بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک درویش خدا مست مجاہد کی داستان محبت بیان کرنے والے ہیں۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں۔ جب مجاہدین اسلام، جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی، اس سے نبردآزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے، تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے، اور ان سے فرمایا، جاؤ اور اپنی وضع و قطع میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت و شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاگر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے، تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء، وزراء اور فوجوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو کر نہ سکے۔ علاوہ ازیں مسلمان نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار، زرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا، اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربیع بن عامر نے کہا، میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربیع بن عامر مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر و ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت و رذالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نام اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ حال تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربیع بن عامر رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، بیٹھ جا۔ ابن عامر نے کہا، میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا، اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبودوں کی، تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربیع بن عامر نے کہا، ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا ہے، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل و گوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جوار سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔
رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسرا کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربیع کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربیع کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا تھا۔ سورج کی شعاعیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص مجاہدین کے صف اول میں نکلے، پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک غمسان کا رن پڑا۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کو چلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھٹکار اور ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز سعد بن ابی وقاص ایوان کسرا میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد نے کسرا کے محل میں سونے سے ملمع سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے، جن کا مفہوم یہ ہے: وہ فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، چنانچہ ان پر آسمان و زمین روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔